گناہ پارٹ 11 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ مردہ دل کیا ہوتا ہے؟ جس کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس کو ویسا دل مردہ دل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، ایک بلیک ڈاٹ پڑ جاتا ہے اس کے دل پر جب وہ ایک گناہ کرتا ہے۔ اگر توبہ کی، باز آ گیا، یعنی رک گیا گناہ سے، توبہ کر لی، واپس صحیح راستے پر آ گیا، معافی مانگ لی، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، تو وہ جو گندا دل ہے وہ صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر مزید گناہ کرتا رہتا ہے، لیکن اب کیا کیا اس نے؟ توبہ بھی نہیں کی، ایک گناہ کیا تو انسان کو جب اس کی سزا فوراً نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر اس کی ہمت بڑھتی جاتی ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، تو وہ سیاہ داغ بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے، وہ سیاہ جو داغ ہے، بلیک ڈاٹ جو ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے۔ اور یہ وہی زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان کے جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو گئے، اس کو زنگ کہا گیا ہے دل کا۔ زنگ کیا ہوتا ہے؟ زنگ رسٹ لگ جاتا ہے نا، آئرن میں رسٹ لگ جاتا ہے تو وہ جب وہ ہے ختم ہونے شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی دل جو ہے جب گناہ زیادہ کرتا ہے تو دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مطففین کی آیت نمبر 11 میں، یہ قرآن مجید ہرگز افسانہ نہیں، کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس سے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کے برے اعمال کا زنگ ان کے دلوں پر چڑھ گیا، یعنی وہ اس لیے اس کو اس طرح سے کہہ رہے ہیں اس کو کیونکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا ہوا ہے ان کے برے اعمال کی وجہ سے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان کے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نیچرلی جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ بڑھتے ہیں، ایمان کم ہوتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے ایمان، تو پھر جب گناہوں، اسی لیے تو گناہوں کی سزا جو ہے وہ جہنم میں، جب ایمان ہی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ انسان جہنم میں جائے گا۔ تو جیسے جیسے انسان آگے بڑھتا ہے گناہ میں، کیونکہ وہ پھر شیطان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے نا، شیطان کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا ایمان بھی دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی یعنی زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، مومن نہیں ہوتا۔ وہ چور جس وقت چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا۔ شرابی جس وقت شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ البتہ گناہ کے بعد اس کی توبہ قبول ہوگی، یعنی اگر گناہ کر لے اس کے بعد توبہ کر لے تو شاید وہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے، لیکن اگر اسی میں اس کی موت آ گئی تو وہ مومن نہیں رہتا اور وہ مر جائے گا۔ تو یہ سب گناہ جو ہیں اتنے زیادہ خطرناک ہیں۔ گناہوں کی وجہ سے انسان ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں بہت زیادہ بڑھتا ہے اور پھر اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی اس کو کتنی بھی ہدایت کی طرف لے کر آئے وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سیاہی سے صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، بے شک بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل سیاہی سے صاف ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایک گناہ کیا اور معافی مانگ لی تو پھر بھی صاف ہو جائے گا، لیکن کیا ہوا؟ اگر گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو سیاہی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کا بلیک جو ہے ڈاٹ وہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سارے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے اور اس کا پورا دل جو ہوتا ہے وہ بلیک ہو جاتا ہے، گناہوں سے بھر جاتا ہے۔ اور یہ وہی زنگ ہے، یہ وہی ران یعنی زنگ عربک ورڈ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ذکر فرمایا ہے، بے شک بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 14، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، ترمذی میں بھی یہی حدیث آئی ہے۔ ماضی میں یعنی پاسٹ میں ہلاک ہونے والے تمام اقوام، یعنی جتنی بھی قومیں، اقوام یعنی قوم کی جمع، نیشنز، جتنے بھی نیشنز ختم ہوئے ماضی میں یعنی پاسٹ میں
محض اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ ان کے گناہ اتنے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا۔ جیسے قوم سمود تھی، صالح علیہ السلام کی قوم، اسے ختم کر دیا۔ قوم ہود، قوم عاد جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اسے ختم کیا۔ پھر قوم لوط کو ختم کیا۔ تو یہ سب قوموں کے بارے میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، آپ جب دیکھتے ہیں دنیا میں کتنی ساری ایسے قومیں ہیں نا جو پوری کی پوری قوم ایک بار میں ختم کر دی گئی۔ تو وہ کیوں ختم کر دی گئی؟ وہ ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ختم کر دیا۔ پھر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 ہے، پھر ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا، یعنی گناہوں کی وجہ سے پکڑا۔ ان میں سے کسی کو زمین میں دھسا دیا جیسے قارون کو، اور ان میں سے کسی کو ہم نے غرق کر دیا جیسے قوم نوح کو۔ اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا ان پر، وہ انہوں نے خود اپنے گناہ کر لیے تھے کہ جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، جب حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ایک دم رسی کھینچتے ہیں اور پھر اس کو ختم کر دیتے ہیں، چاہے پھر وہ انسان ہو چاہے وہ قوم ہو۔ قوم سمود پر ان کے گناہوں کی وجہ سے ایسا عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا، سب ختم ہو گئی، رہ گئی پوری قوم۔ اب صرف ان کے جو انہوں نے پتھروں میں تراش کے گھر بنائے تھے صرف وہ موجود ہیں انسان کی عبرت کے لیے، کہ دیکھیں یہاں پر ایسی ایک قوم آباد تھی جو اتنی زیادہ طاقتور تھی، جو پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتی تھی۔ تو صرف اللہ نے گھر چھوڑے ہیں اب، اور باقی پوری قوم کو ختم کر دیا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے بڑا شخص اٹھا تو اللہ کے رسول نے اسے کہا، دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کے پانی پینے کی باری مقرر ہے، لہٰذا اسے مت روکنا۔ یہ پوری صالح علیہ السلام کی سٹوری میں پڑھیں گے ہم۔ لیکن قوم کے لوگوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پھر ان کے رب نے ان کے گناہوں کی پادیش میں ان پر عذاب کا ایسا کوڑا برسایا کہ انہیں پیوند خاک کر دیا، انہیں ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی سزا دینے کے انجام سے کسی کا خوف نہیں تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی کا خوف نہیں ہے وہ ایسی سزا نہ دے۔ جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو اس طرح سے ختم کر دیا جاتا ہے پوری قوم کو۔ سورہ شمس کی آیت نمبر 11-15 تھی یہ۔ اللہ کی اونٹنی تھی، صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی تو پتھر میں سے اونٹنی نکلی تھی، منع کیا تھا کہ اس کو نقصان نہیں پہنچانا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اونٹنی کو مار ڈالا۔ پھر صالح علیہ السلام کو بھی مارنے کی کوشش کی اور اپنے کفر پر ہی ڈٹے رہے، تو پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، جبکہ یہ لوگ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ پہاڑوں کو تراش کے گھر بنا لیتے تھے۔ لیکن اللہ کو جب غصہ آیا، جب انہوں نے اتنا حد سے بڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ختم کر دیا۔ قوم لوط کون تھے؟ ہومو سیکشولز تھے، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش برسا کر ختم کیا۔ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستی کے جرم میں پتھروں کی بارش سے ہلاک فرما دیا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے ہومو سیکشولیٹی جو ہے، اور ہم نے قوم لوط پر پتھروں کی بارش برسائی، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 84۔ گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے قوم سبا سے اپنی ساری نعمتیں چھین لیں۔ قوم سبا جو تھی اس کو اللہ نے کتنی نعمتیں دی تھیں، باغ، ہر طرف ہریالی، اور اتنی نعمتیں شاید ہی کسی کو ملی ہوں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا ان پر عذاب بھیجا۔ قوم سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن یعنی گھروں میں ایک نشانی تھی، دائیں اور بائیں 2 باغ تھے۔ ہم نے ان سے کہا اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ صرف اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے کو ہی تو کہا تھا۔ صاف ستھرا شہر اور بخشنے والا مہربان رب، کتنی نعمتیں دی تھی ان کو۔ قوم سبا نے اپنے رب کے حکم سے منہ موڑا تو ہم نے ان پر سخت امڑتا ہوا سیلاب بھیجا، اور ان کے دونوں سرسبز باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے،
جس میں کڑوے کسیلے پھل تھے. جو پورے 2 باغ تھے ان کو ختم کر کے جب وہ ختم ہوئے تو 2 ایسے باغ پیدا ہوئے جس میں سے کڑوے پھل آتے تھے. جھاؤ کے درخت اور چند ایک بیریاں تھیں. ہم نے انہیں یہ بدلہ ان کے کفر کی وجہ سے دیا تھا. ایسا بدلہ ہم صرف ناشکروں کو ہی دیتے ہیں. تو ناشکری کرنا بھی آپ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے، اس کو اتنی نعمتیں ملی ہیں اور وہ کہتا ہے ارے مجھے تو اس کو جیسا ملا ویسا چاہیے تھا، اور اپنی نعمت پر ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ناشکری کی بھی سزا دیتے ہیں. فرعون کی قوم پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈکوں اور خون کا عذاب ان کی سرکشی اور گناہوں کی وجہ سے آیا. ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، جوئیں، مینڈکوں اور خون کا عذاب الگ الگ مختلف اوقات میں نشانی کے طور پر بھیجا. پھر بھی انہوں نے تکبر کیا. وہ بڑے ہی گنہگار لوگ تھے. یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 133. یہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپلس دیے ہیں قرآن مجید میں کہ دیکھو انہوں نے ایسے ایسے گناہ کیے تھے تو ان کو ایسی ہی سزائیں ملی. یعنی تم ایسے گناہ مت کرنا، یہ ہمیں خبردار کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں.